سر میں ڈی ایس پی کیس کے حوالے سے بھی آپ سے اپڈیٹس لینا چاہوں گی، جن پر یہ الزام ہے کہ وہ مجرم ہے اپنی ہی مسز اور اپنی ہی بیٹی کے مرڈر میں۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے بہت ظلم کیا، بڑی زیادتی کی اگر ہم دیکھیں، اور واقعتاً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انہوں نے اس نے اپنی ایک بیوی کو گولی مار کے مارا، دو گولیاں ماری تھیں گاڑی کے اندر، پی سی کے اندر کھانا کھایا، کٹھے کھانا کھایا اچھے ماحول میں، پھر وہاں پہ پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دو فائر مارے، بیٹی بیچ میں آئی تو بیٹی کو بھی 2 فائر مار دی۔ بیوی اس ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی اس کی بیک سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، اب یہاں سے ذرا پیچھے جاتے ہیں تھوڑا سا نا، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو یہاں پہ ایک سبق بھی ہے لوگوں کے لیے نا، اور لیسن بھی ہے خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ یہ مصروف جب انسپیکٹر بھرتی ہوئے نا، ڈائریکٹ بھرتی ہوئے یا پی سی ایس کر کے انسپیکٹر بھرتی ہوئے تھے، ان کی یہ ایس ایچ او شپ تھی نا، شہر کا نام ذرا میرے ذہن سے اسکپ کر رہا ہے۔ تو یہ مصروف وہاں پہ جو ہے، یہ ان کی وائف جو تھی وہاں کی رہائشی سے جہاں پہ لگے، تو وہاں پہ ان کی کوئی لو میرج ہوئی شادی۔ سننے میں آیا ہے، ایک ڈی ایس پی صاحب کا میں ویلاگ دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ میں ان کو جانتا ہوں، میرا ان کے ساتھ اکٹھے ہم نے کام کیا ہوا ہے، تو وہ جو ان کی وائف تھی، اس نے کچھ وقت دوستی کے بعد شادی سے انکار کر دیا تھا، تو وہ اس وقت جو ہے کسی سینئر آفیسر کے آگے پیش ہوئیں، تو ان کو پھر مجبوراً شادی کرنا پڑی۔ یہ مجبوری کی جو شادی ہوتی ہے نا، یہ لڑکیوں کو یہ چاہیے، اگر ایک شخص آپ کو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر گیا ہے، تو بجائے کہ اینڈ کسی ایسے کرائم پہ ہو، ایسے جرم پہ ہو، زندگی کا راستہ چینج کر لینا چاہیے۔ زندگی جو ہے نا، بڑی خوبصورت چیز ہے، اللہ نے دی ہوئی، اللہ کی نعمت ہے۔ ان کو سائڈ کہتے ہیں کہ جناب جی اس نے پریشر ڈالا، تو یہ مصروف نے شادی کرنی پڑی، انہوں نے شادی کر لی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر اس کو ڈائیورس دے دی، اس کے بعد بھی پھر یہ کسی کے آگے پیش ہوئیں، تو یہ بھائی صاحب معطل بھی ہو گئے، پھر ڈسمس بھی ہو گئے، پھر دوبارہ یہ بحال ہوئے۔ ان کے جو بیچ کے لوگ ہیں وہ ایس پی لیول تک پہنچ چکے ہوئے ٹھیک ہمارے ٹھیک۔ در کے۔ میں عثمان حیدر جو ہے نا، بڑا سمجھدار سیانہ پولیس آفیسر تھا، ٹھیک۔ اب آ جاؤ اس بات پہ کہ چلو یہ تو بات ہو گئی، اس کی بیٹی بھی تھی۔ جب بیٹی پیدا ہو گئی تو نان نفتہ کا کیس ہو سکتا ہے، اس طرح کے پھڈے ہو سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ اس کے جہاں بھی لگتا تھا، اس کے آفس کے باہر جا کے وہ جا کے شور ڈالتی تھیں، اور اس کو برا بھلا کہتی تھیں، آفیسرز کے آگے پیش ہوتی تھیں۔ اکثر نا سم ٹائم جو ہوتے ہیں نا، بعض سینئرز گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتے، اور بعض اوقات بعض افسران جو ہے نا اس کے اوپر نوٹس لیتے ہیں کہ یہ اختیارات کا نجائز استعمال کر رہا ہے۔ رائٹ۔ یہاں پہ نا سمجھنے والی جو بات ہے، آپ کی شادی اگر آپ کرتے ہیں لو میرج، تو اس کو نبھائیں، جیسی بھی خاتون ہے اس کو لو میرج میں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پتہ لگے آپ کی وائف پریگننٹ ہے تو ڈیورس نہ دیں، اس کو لے کے چلیں، اس کو ایڈریس کریں اس کے ایشوز کو۔ لیکن یہاں پہ خرابی آ جاتی، بعض خواتین نا ہوتا کیا ہے، کوئی غلط نہیں ہوتی، بعض خواتین غلط نہیں ہوتی، جو گھریلو عورت ہوتی غلط نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ اس کو نا، اس کی چرب یا اس کی زبان جو ہوتی ہے نا، وہ بہت تیز ہو چکی ہوتی ہے، وہ شوہر کا احترام بھول گئی ہوتی ہے، اس سے گالی گلوچ پہ آ جاتی ہے، تلخ کلامی، یہ معاملہ تھا ان کا، جو لحاظ ختم ہو جانا۔ سب کو معلوم تھا۔ تو یہ بندہ نا کوئی مینٹری ٹارچر میں تھا، وہ ان کی وائف ان سے پھٹا بار بار کر رہی تھیں، اور ان ڈی ایس پی صاحب کے جو صاحب کے یہ ان کے بیانات ہیں اور سینیریو ہے کیس کا، یہ جو ہلکا باپ سے ان سے معلومات حاصل ہوئی ہے۔ ہوتی ہیں، اس ٹھیک۔ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ وجہ کیا۔ دیکھو نا، بیٹی سے تو سب کو پیار ہوتا ہے، بیٹی کا مرڈر کیوں کرنا ہے، تو یہ کوسچن تھا۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید آنر کلنگ کی ہے، آنر کلنگ نہیں ہے، یہ غصے میں کیا گیا فیصلہ ہے۔ اور یہ جو معلوم یہ پڑا کہ وہ خاتون نے ان کو دھمکی بھی دی تھی کہ میں تمہاری بیٹی کو کسی غلط راہ میں ڈال دوں گی اگر تم نے ہمیں گھر نہ بنا کے دیا یا گھر نہ لے کے دیا۔ کچھ انفارمیشن یہ بھی تھی کہ ان کا کوئی ایک پلاٹ تھا، وہ اس نے لے کے ان سے بیچ دیا 10 مرلے کا، اور وہ اس نے بھائی کو دینا تھا شاید، لیکن ان کو یہ خیال تھا یہ جو دوسری بیوی جو ان کی فیملی نے کی تھی شادی، ٹھیک ہے،
سب سے پہلی غلطی تو ہوتی ہے کہ آپ نے لو میرج کی ہے تو اس کو نبھائیں. دوسری غلطی آپ نے دوسری شادی کرتے ہیں. اگر آپ کا بچہ ہے تو پھر دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک. چلیں ہو گئی, ہمارے دین میں ہے, اجازت ہے شادی کی, ہو گئی. تو اس میں جو خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اتنی ٹاکسک اتنی نہ ہو, ان کی زبان اتنی کڑوی نہیں ہونی چاہیے جس سے مرد جو ہے وہ, جو مرد نے باہر نا 50 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. میں ڈی ایس پی عثمان حیدر کے لیکن فیل سر کا ہم اس اس کی کو میں کوئی حمایت نہیں کر رہا. نہیں نہیں, لیکن آپ نے ٹاکسک زبان کی بات کی, ہم اس کو جسٹیفائی پھر بھی مرڈر سے تو نہیں نہیں کر رہے. سکتے. میں وہی تو میں آپ کو میری بات تو سنیں نا پوری. ماشاء اللہ آپ اس وقت پوری کرائم رپورٹر ہیں. نہیں, اس کو جسٹیفائی نہیں میں کر رہا, لیکن میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں جو لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیا ہے کہ وجہ کیا بنی, ہوا کیا. تو یہ چیز چل رہی تھی ان کی. اب چلو ہم شارٹ کٹ کرتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں اس مرڈر کے اوپر. تو کھانا کھانے کے لیے گئے پولیس تفتیش میں. یہ جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے ذیشان, انہوں نے یہ بات بتائی پریس کانفرنس میں. تو وہاں سے جب باہر نکلے تو انہوں نے پھر وہی تکرار شروع ہو گئی, بحث تکرار ہو گئی. ڈی ایس پی عثمان حیدر کو نا غصہ آ گیا, غصے سے وہ پاگل ہو گیا. اس کے اوپر اتنا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا, اس کا اتنا آ گیا کہ اس کے پاس اسلحہ تھا. اس نے غصے میں اپنی بیوی کو فائر مارا, بیٹی نے احتجاج کیا, بیٹی کو بھی مار دیا. اس کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا. اب جب اس نے مار دیا تو یہ پریشان ہوا کہ اب کیا کرنا ہے. چونکہ پولیس آفیسر تھا, اس کا خیال تھا کہ لاہور سے باہر پھینکے, ایک کو شگوپرا کے علاقے میں پھینکی ایک لاش بیٹی کی, اور ایک لاش اس نے یہاں پہ پھینکی اپنی طرف سے, اس نے لاہور سے باہر قصور میں پھینکی, لیکن وہ کانا کے علاقے میں گری. لیکن سر یہاں پہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. ایز پر جنرل انفارمیشن, جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں وہ تو یوزلی ٹرینڈ ہوتے ہیں انہی کاموں کے لیے کہ وہ غصے میں نہ آئیں. ان کا پیشنس لیول جو ہے وہ عام انسانوں سے تھوڑا بہتر ہوتا ہے. سائیکولوجیکلی وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ہر قسم کے کیس کو وہ ڈیل کر سکے اور سامنے والے کے کسی لیول پر اسٹوپ نہ کرے. بالکل درست کہہ رہی ہو. یہ عثمان حیدر کو کسی صورت میں اس فیل کو کسی بھی لیول پہ, کسی بھی چیز کے غصے میں یا کسی بھی آڑ میں اس کو جسٹیفائی کرتا نہیں ہوں. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے, غلط تھا. لیکن سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں نا, قتل کی جو وجہ بنتے ہیں, ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہم عثمان حیدر کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے. مرنے والی بیچاری مر گئیں, مرنے والی جا چکی ہیں. اچھا, مرنے والی جا چکی ہیں. اب اس میں چھوٹی سی بات سنو, میں آپ کو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ اس نے پھینک دیا, چونکہ آپ نے بات کی ہے بالکل ٹھیک. پولیس آفیسر جو ہیں انہوں نے تو انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے, ایک ایک چیز دیکھتے ہیں, یہ کیا ہے, کیسے ہے. یہ دیکھیں عثمان حیدر صاحب کا کیوں غصے میں تھا. اگر وہ پلاننگ سے کرتا مرڈر, اب ادھر سنو, بڑی باریک بات, بڑی آسان سی بات ہے. جی, جس وقت ان کے موبائل فون بند ہوئے, بند ہونے کے ٹائم تیسرا موبائل فون اس کا تھا. انویسٹیگیشن کے, میں ایک طالب علم ہوں انویسٹیگیشن کا, ٹھیک ہے نا. تو جس وقت بند ہوئے تو اس وقت پہلا شک, پہلا یقین تو عثمان حیدر پہ ہی جاتا ہے. اگر یہ پلانڈ کرتا تو یہ اپنا موبائل گھر چھوڑ کے جاتا یا کسی اپنے آفس میں چھوڑ کے جاتا, پھر جا کے کرتا. ٹھیک ہے نا, پہلا اس ایک تو یہ تھا. پھر اس کے بعد دوسرے شہر میں پھینکا. اور سب سے بڑی ایک جرم اور ایک زیادتی جو پولیس نے کی ہے, جب آپ کو کوئی لاوارث لاش ملتی ہے نا, لاوارث لاش ملتی ہے, تو اس میں آپ ایک اتفاقیہ طبعی موت کی دفعہ لگائی انہوں نے مرڈر کی نہیں لگائی. جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں, تو آپ نے اس کا 302 کا مقدمہ کیوں نہیں درج کیا؟ یہ بعد میں ان کی جو سسٹر جو ہے ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا, اور یہ بیل پہ تھے. ان کو پھر کسی اور کیس کے اندر, دھمکیوں کے کیس میں پکڑا. اب جو ہے, جو ابھی 2 دن پہلے سیشن کورٹ نے بیوی اور بیٹی قتل کیس میں جو ہے نا ملزم ڈی ایس پی عثمان حیدر کی ضمانت کو منسوخ کر دیا, کیونکہ وہ پولیس حراست میں تھا, پیش نہیں ہوا. تو جو ایسی ضمانت ہوتی ہے وہ اس میں جو ہے ٹھیک خارج ہو جاتی ہے. تو پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد کی روشنی میں مضبوط چلان مرتب کر کے ملزم کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ملزم اور اس کی بیوی کے درمیان پلاٹ کے لین دین پر تکرار رہتی تھی. بیٹی ماں کا ساتھ دیتی تھی, اس لیے اس کو بھی قتل کر دیا. ملزم نے بیوی کی لاش کالا شاہ کاکو کے قریب کھائی اور بیٹی کی لاش کو کانا کے علاقے میں گندے نالے میں پھینک دیا تھا. ملزم نے جرم چھپانے کے لیے اہلیہ و بیٹی کے اغوا کا
جھوٹا مقدمہ بھی درج کروایا تھا. ٹھیک تو یہ میں پہلے غلط کیا گیا تھا. بیٹی جو ہے کانا میں اور بیوی کو اس نے شوق پورہ کے علاقے میں پھینکا تھا. ٹھیک